ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ایران نے مذاکرات کے لیے امریکی شرائط کو مسترد کر دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی میں توسیع کی ہے۔ مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں۔ ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کا اعلان وقت حاصل کرنے کی چال ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب عامر سعید نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی مذاکرات کا اگلا دور پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں ممکن ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب گارڈز نے خبردار کیا ہے کہ اگر لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپنے دشمن پر تباہ کن ضربیں لگائیں گے۔ جنگ بندی میں توسیع کے بعد آبنائے ہرمز میں 3 مال بردار جہازوں پر حملے، اسرائیل سمیت 2 جہاز ایرانی تحویل میں۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس نے خلاف ورزی کے مرتکب 2 جہازوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ دونوں جہاز آبنائے ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیے گئے دونوں جہازوں کو ایرانی ساحل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران سے روانہ ہونے والے کارگو جہاز پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کے بعد کارگو جہاز سمندر میں رک گیا ہے۔ میری ٹائم ایجنسی کے مطابق کارگو جہاز پر موجود عملے کے افراد محفوظ ہیں۔ دوسری جانب امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایران سے منسلک درجنوں ٹینکرز نے آبنائے ہرمز عبور کر لی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق درجنوں جہاز اس ناکہ بندی سے بچ نکلے ہیں، جس میں سے کم از کم 6 ٹینکرز میں 10.7 ملین بیرل ایرانی خام تیل لے جایا گیا۔ صدر ٹرمپ کی پاکستان کی درخواست پر ایرانی تجویز آنے تک جنگ بندی میں توسیع۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران چاہتا ہے آبنائے ہرمز کھلے تاکہ وہ $500 ملین روزانہ کما سکے۔ یہی وہ رقم ہے جو آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ایرانی کھو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہرمز بند رہے۔ 4 روز پہلے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ سر، ایران ہرمز کھولنا چاہتا ہے، ہم نے آبنائے ہرمز کھولی تو پھر ایران سے امریکہ کبھی ڈیل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر امریکی فوج کو حملے نہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ آبنائے ہرمز امریکہ کے کنٹرول میں ہے، کسی جہاز کو ایرانی بندرگاہ جانے کی اجازت نہیں۔ جنگ بندی میں توسیع ایران کی باضابطہ تجویز آنے اور نتیجہ خیز مذاکرات تک برقرار رہے گی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی نائب صدر اسلام آباد نہیں جا رہے۔ ایران کے مذاکرات پر اب تک جواب نہ دینے پر وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال اور امن کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان دوسرا مذاکراتی دور یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان نے امریکی صدر کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانی قیادت آج بھی ایرانی قیادت کے ساتھ رابطہ کرے گی۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر اپنی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا۔ حکومت کا متحدہ عرب امارات کو مزید $1 ارب واپس کرنے کا فیصلہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان متحدہ عرب امارات کو مزید $1 ارب کی رقم کل ادا کرے گا۔ پاکستان UAE کو $2.5 ارب پہلے ہی واپس کر چکا ہے۔ پاکستان نے UAE سے $2 ارب ڈپازٹس 2018 میں لیے تھے، جبکہ $1 ارب 2023 میں بھی لیے تھے۔ PTI کا ایک بار پھر 2 مئی کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان۔ PTI ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جلسے سے خطاب کریں گے۔ PTI لاہور کے صدر میاں اکرم عثمان نے جلسے کے انعقاد اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور کو باقاعدہ درخواست جمع کرا دی۔ عمران خان اسٹیڈیم میں KP کے اسمبلی اجلاس بلانے پر اپوزیشن کا بائیکاٹ۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ خان کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس میں تمام پارلیمانی لیڈرز نے متفقہ طور پر اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر عباد اللہ خان نے کہا کہ اسمبلی کی عمارت موجود ہونے کے باوجود اسٹیڈیم میں اجلاس منعقد کرنا غیر ضروری اور عوامی پیسے کا ضیاع ہے۔ اپوزیشن رہنما نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ایسے بڑے اجتماعات پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ صوبہ پہلے ہی بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ صوبائی صدر ANP میاں افتخار نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ رچا رہی ہے۔ صوبائی حکومت سنجیدہ اقدامات کرنے کے بجائے نمائشی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اسٹیڈیم میں اجلاس بلانے کا آخر مقصد کیا ہے؟
امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کے بعد تیل اور سونا سستا ہو گئے۔ جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کے بعد تیل کی قیمت کم ہو کر $98.97 فی بیرل پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $12 سستا ہو کر $4,766 فی اونس پر آ گیا۔ پاکستان میں فی تولہ سونا $1,200 کمی کے بعد $4,98,962 کا ہو گیا۔ پاکستانی فری لانسرز نے $856 ملین کما کر زر مبادلہ میں 50% اضافہ کر دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی فری لانسرز نے مالی سال 2026 کی تیسری سہ ماہی تک زر مبادلہ میں اضافہ کیا ہے۔ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ آمدن $567 ملین تھی۔ اسی سال $289 ملین کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چیئرمین پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن ابراہیم امین کا کہنا ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری تربیتی پروگرامز کی بدولت ہر ماہ ہزاروں نئے نوجوان فری لانسنگ مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹر محمد نواز کا نشہ آور شے استعمال کرنے کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد نواز کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ محمد نواز کا ٹیسٹ T20 ورلڈ کپ کے دوران مثبت آیا تھا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس حوالے سے PCB کو آگاہ کر دیا۔ ICC کی جانب سے معلومات فراہم کرنے کے بعد PCB نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔